سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم بھی اسے دعا دو، اس سے اچھی یا اسی جیسی دعا اس کو واپس دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی کسی کی بندگی نہیں ہے، بے شک وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کچھ شبہ نہیں۔ اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پہلی آیت مبارکہ میں تحیہ اور دعا کا تذکرہ ہے، لیکن یہ دعا عام دعا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص دعا ہے جب ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، تو اس موقع پر جو ایک دوسرے کے لیے دعا اور سلامتی کے اور خیر کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اسے سلام کہتے ہیں، یا اور مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے مختلف قسم کے الفاظ رائج تھے، لیکن اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبدیل فرمایا ایک کلمے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 کلمے آپ نے اس کی جگہ فرمائے، اور اس سے پہلے جو کلمات رائج تھے وہ ان میں اتنی جامعیت نہیں ہے اور اتنی خوبیاں اور اتنی جو ہے معنویت نہیں جتنی ان 3 کلموں میں ہے۔ السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو اور تم سلامت رہو، تمہیں کوئی پریشانی، دکھ، تنگی، تکلیف، مصیبت، انہونی نہ آئے، نہ پہنچے، اور تم پر پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، یعنی جو سلامتی ہے وہ سلامتی اور ترقی کرے، وہ برکاتہ، اور اس پر پھر اللہ کی برکت مزید نور علی نور ہو جائے۔ یعنی کسی کو جو دعا دی جاتی ہے تو یہ بہترین دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امت کو کیسا بہترین کلمہ تعلیم فرمایا، اور پھر تعلیم فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس کلمے کو عام کرو، افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام، کہ سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو مصلی پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ نسخہ ایسا ہے کہ تم آرام سے سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سلام کی کو رواج دو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لانے سے پہلے، تو آپ نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا نام بھی عبداللہ بن سلام تھا، اور آپ نے اس حدیث میں جو جتنے بھی جملے ارشاد فرمائے وہ سب کے آخر میں میم ہے، افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو، اور کوشش کرو اچھا جواب دو، پہلے سے جو اس نے کلمہ بولا ہے اس کی نسبت اچھا۔ اس کی پھر آپ نے تعلیم فرمائی، عملاً کر کے دکھایا
کیونکہ اسلام عملی مذہب ہے، صرف باتوں کا نہیں ہے، یہ کردار کا مذہب ہے۔ تو آپ نے ایک صاحب آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سلام کا جواب اس سے بہتر صورت میں دو۔ اور دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کو اور اچھا کر کے جواب دیا۔ لیکن یہ سلام یہاں مکمل ہو گیا، اس کے بعد آگے کوئی لفظ سلام کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے، نہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ ہم نے فرمایا السلام انتہا الی البرکہ، برکت کے لفظ پر سلام پورا ہو جاتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ سلام کرنے کا حکم کیا ہے تو سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک تو اس کو پھیلانے کا ویسے بھی رواج ہے اسلام میں، سلام کرنے میں انسان پہل کرنے والا بنے، نہ یہ کہ دوسرا سلام کرے اور آپ اس کا جواب دیں۔ پہل کرنے والے کی زیادہ فضیلت ہے نسبت جواب دینے والے کی، کیونکہ جواب دینے والے کی تو ایک مجبوری بن گئی، اس کو تو جواب اب دینا ہی پڑے گا، واجب ہو جاتا ہے جواب۔ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے بہت اس کی، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں السلام تبرع والرد فریضۃ، کہ سلام کرنا یہ تو نیکی کا کام ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ ذمہ داری ہے۔ تو جواب کی جو ہے ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ لیکن سلام کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، یہ بھی شریعت نے بڑی اعتدال کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ یعنی ہر کام جس کے ہم نے فضائل سن لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ہر موقع پر ہر طریقے سے وہ کام کیے جانا ہے، نہیں، ہر چیز کا ایک موقع محل ہے۔ تو سلام کا بھی ایک موقع محل ہے۔ چل رہے ہیں، راستے میں لوگ جا رہے ہیں، ان کو سلام کریں، ضرور کریں۔ پیدل جو ہے وہ اس کو سواری والا سلام کرے، اور بیٹھے ہوئے کو کھڑے والا سلام کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور پھر سلام جو ہے وہ کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ جا کر اس کو سلام کرتے ہیں تو اس کی نماز میں خلل آئے گا، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایسی حالت میں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتا، بیت الخلاء میں ہے، استنجا کر رہا ہے، طہارت حاصل کر رہا ہے، تو وہاں بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کرنے والے کی احتیاط ہے، اس کی سمجھداری ہے کہ وہاں سلام نہ کرے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، یا اپنے اللہ کو کر رہا ہے، تو وہاں بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حرج ہوتا ہے۔ اگر وہ جواب دے گا تو اس کے اپنے کام میں خلل ڈال کر دے گا، اور وہ ایک نیک کام میں مشغول ہے۔ اذان کا جواب کوئی دے رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اذان دینے والے کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی باوجود ہے کہ سلام بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ بھی سمجھداری سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے استقبال کے لیے نہیں بیٹھے، یعنی وہ اس انتظار میں نہیں بیٹھے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ جیسے مجلس ہوتی ہے، مجلس میں تو وہ لوگ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آنے والے کا استقبال ہے، کوئی تعزیت کی مجلس ہے، شادی کی مجلس ہے، تو وہاں تو جا کر مجلس میں سلام کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں مسجد ہے، مثلا نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کوئی بندہ بھی آنے والے کے استقبال میں نہیں بیٹھا ہوا، یا اپنے اپنے اعمال میں سب لوگ مشغول ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہاں آ کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چلو متوجہ ہو گیا آپ کی طرف، اس کو ہلکی سی آواز سے اشارے سے سلام کر دیا، ورنہ اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نہیں، اس سے بہت سارے لوگوں کی عبادات میں خلل پڑتا ہے۔ تو سلام بہت فضیلت کی چیز ہے، لیکن موقع محل کی رعایت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، معبود اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، توحید باری تعالی، جسے قرآن پاک میں مختلف عنوانات سے جو ہے بیان فرمایا گیا کہ اللہ ہی کرنے والی ذات ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی متصرف ہے۔ ایک ایک ذرہ ذرہ، پتا پتا، قطرہ قطرہ
اسی کے حکم سے چل رہا ہے، قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کائنات کی مالک ہو۔ لا یجمعنکم، فرمایا کہ یہی اللہ تمہیں اس دن جمع کرے گا، ایک دن جمع کرے گا جسے یوم قیامت کہتے ہیں، جس دن سب لوگوں نے اٹھ کھڑنا، اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، فرمایا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سچی بات کا مطلب ہوتا ہے امر واقعہ کے مطابق، یعنی آپ وہ بات کریں جو ماضی میں ہو چکی ہے، آپ اس کو پورا پورا بیان کر دیں بلا کم و کاست، یا مستقبل میں جو کام ہونے والا ہے آپ اس کی پریڈکشن کریں، پیش گوئی کریں کہ یہ ایسا ہوگا۔ تو یہ جو خاص طور سے مستقبل کا علم ہے، یہ انسان کے پاس تخمینہ ہو سکتا ہے، بارش ہوگی، آج محکمہ موسمیات والوں نے کہا کہ بارش ہوگی مثلا، تو ہو سکتا ہے نہ ہو۔ کتنی دفعہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کی جو پیش گوئی ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے، عین ٹائم پہ کچھ بھی ہو جاتا ہے اللہ کی جانب سے۔ تو اسی طریقے سے ڈاکٹر کچھ پیش گوئی کر دیتے ہیں، بعض اوقات بچہ ہے، بچی ہے، لیکن بعض دفعہ غلطی نکل آتی ہے۔ تو اللہ کا علم وہ علم ہے کہ جس میں غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہونے والے واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن خود وہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ وہ ہیں آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا ہوگا اور کر بھی انہوں نہیں ہے، اس لیے ان کی بات میں ذرہ شک نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری جانب کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہوتا ہے کہ بالکل 0.000 اشاریہ میں بھی آدمی کہے کہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی چانس ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی خبر میں ہو سکتا ہے، ہمارے مشاہدے میں ہو سکتا ہے، ہم کسی چیز کو بہت کھلی آنکھوں سے دیکھیں، اچھی طرح دیکھ بھال لیں، پھر بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے خطا کھائی ہو، کوئی مسئلہ کچھ اور ہو، ہم نے کچھ اور سمجھا ہو، لیکن اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کرنا اس نے ہے۔ ہم تو ہماری بات غلط اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہمارا مشاہدہ ناقص، ہمارا علم ناقص اور ہماری قوت ناقص۔ مثلا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ کل آپ کو یہ چیز مل جائے گی، میں دے دوں گا، ہو سکتا ہے مجھے کوئی مجبوری بن جائے تو میں اس وعدے کو وفا نہ کر پاؤں۔ کل کی بات تو کی ہے لیکن ہو نہیں پائے گی، لیکن اللہ کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی بات کے غلط ہونے کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ اللہ کے علم کے سامنے بند ہیں۔ اس لیے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس دن کو سامنے رکھ کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ دن آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔